کہ جن کے اوپر سارے مصائب آتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، پلٹ کے اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ اتنے افتخار کے ساتھ، محکم انداز کے ساتھ آپ کو میدان کربلا کے علاوہ کہیں انا للہ نظر نہیں آئے گا، کہ جہاں خود سید الشہداء اس انداز سے انا للہ پڑھتے ہیں، اس انداز سے کہ کوئی بھی انسان محیر اور پریشان ہو جاتا ہے۔ توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ ساری آزمائشیں میدان کربلا میں موجود ہیں، ساری آزمائشیں موجود ہیں، لیکن سید الشہداء متزلزل ہوتے نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر، اے حسین آپ کی عظمتوں پہ ہماری لاکھوں روح قربان۔ عجیب و غریب سید الشہداء کا مزاج ہے، مقام ہے۔ اس میدان کربلا کے اندر جب نماز کی حالت میں آ رہے ہیں تو انسان کو کبھی آرام نہیں محسوس ہوتا۔ اگر گھر کے اندر کوئی جنازہ پڑا ہوا ہو نا تو وہ آدمی سو نہیں سکتا۔ جناب سید الشہداء خیمے میں واپس آئے، اپنی بہن سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں، ظہر کے بعد کا وقت ہے، میرے جد کی سنت ہے، آرام کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کوئی آدمی آرام کر سکتا ہے اس لحظے کے اندر جہاں گھر میں سارے لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوں؟ کہا میں نفس مطمئنہ ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگارہ یہ سارے مصائب مجھے اطمینان ہو جاتا ہے جب مجھے یہ پتا ہے کہ تیرے سامنے سب کچھ ہو رہا، بدلہ لینے والا تو ہے پروردگار۔ مجھے صرف اور صرف صدمہ ہے تو ان کی مظلومیت کا صدمہ ہے کہ اس طرح سے نہ مارے جاتے۔ یہ مظلوم مقدس لوگ تھے، نیک لوگ تھے، میرے اصحاب شریف لوگ تھے، نیک لوگ تھے، بڑے بڑے خاندانی لوگ تھے۔ اس طرح سے ان بوڑھوں کو ذبح نہ کیا جاتا، اس طرح سے ان کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جاتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پروردگار، جناب علی اکبر سے متعلق جب جملہ کہا جناب سید الشہداء نے، اشبہ الناس برسولک۔ دیکھیں کچھ چیزوں میں شباہت انسان کے لیے اپنے ہاتھ میں نہیں۔ جناب علی اکبر پیغمبر اسلام جیسے شکل و صورت میں تھے، یہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا۔ توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی، یہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا، اللہ نے ایسا بنایا تھا۔ اللہ نے شبہ پیغمبر بنایا تھا جناب علی اکبر کو۔ شکل و صورت سب سے زیادہ جو مشابہ تھے رسول خدا سے، شکل و صورت کے اندر، آنکھیں بہت خوبصورت، ویسی ناک ویسی آنکھ، سب کچھ جناب علی اکبر کا ملتا تھا پیغمبر اسلام سے، لیکن یہ جناب علی اکبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا، اللہ نے ایسا بنایا تھا۔ کون سی چیز اپنے ہاتھ میں تھی؟ ان کا کردار ان کے ہاتھ میں تھا۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ اشبہ الناس برسولک قولا و فعلا و منطقا، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، ہر چیز میں تیرے پیغمبر سے ملتا تھا۔ بس شکل و صورت تو ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، کردار تو تھا، رفتار تو تھی، گفتار تو تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر کی سیرت میں چلا کے ویسا بنا دیا کہ اب حسین گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب سے شبیہ ہے پیغمبر کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جب یہ سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں ان جملوں کے اندر، جناب علی اکبر کا مقام کیا ہے، کیسے تعارف کروا رہے ہیں۔ لیکن جناب سید الشہداء اس شہادت کے بعد بھی اگر روتے ہیں تو اس لیے کہ پروردگارہ یہ سب سے قریبی تھا تیرے پیغمبر کا، کیونکہ تیرے پیغمبر کو عزیز تھا اس لیے رو رہا۔ صرف بیٹا نہیں ہے، بیٹا اپنی جگہ پہ بیٹا بھی ہے، لیکن اس کا مقام اتنا باعظمت ہے کہ میں علی اکبر کے مقام اور عظمت کی وجہ سے اس پہ اتنا گریہ کر رہا ہوں۔ یہ جو میرا اتنا گریہ ہے یہ صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اور کوئی دوسرا علی اکبر ہے ہی نہیں، اس لیے جناب سید الشہداء اتنا زیادہ رو رہے ہیں کہ پروردگار تو نے بیٹا بھی دیا تھا لیکن اتنا با کردار، اتنا بلند و بالا، اتنا با عظمت کہ تیرے پیغمبر سے شبیہ تھا ہر طرح سے۔ اور اس کے باوجود بھی جناب سید الشہداء جب عصر میں آتے ہیں تو اس انداز سے نماز میں جاتے ہیں کہ سارے دشمن کہہ رہے ہیں حسین نماز صرف آپ کی نماز ہے۔